بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. یہ ریاض الصالحین کا ہمارا عنوان شروع ہو رہا ہے، عنوان نمبر 40، باب بر الوالدین وصلۃ الارحام، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بیان اور صلہ رحمی کرنے کا بیان۔ پہلے میں ان دونوں باتوں کو سمجھا دیتا ہوں جو عنوان ہے، اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو دنیا میں اس کے لیے دو قسم کی رشتہ داریاں ہوتی ہیں۔ ایک رشتہ داری وہ جو پیدا ہوتے ہی شروع ہو جاتی ہے، اور ایک رشتہ داری وہ ہے جو بعد میں نکاح کے بعد شروع ہوتی ہے۔ جو رشتہ داری پیدا ہوتے ہی شروع ہو جاتی ہے، اس کا تعلق اصل کے اعتبار سے ماں باپ سے ہے۔ عورت کے اندر جو بچہ دانی ہے، جہاں بچہ ٹھہرتا ہے، بنتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، اس کو رحم کہا جاتا ہے۔ تو بچہ جب رحم میں ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس وقت سے جو رشتہ داریاں بنتی ہیں وہ سب ارحام کہلاتے ہیں۔ اور ان رشتہ داریوں کا خیال رکھنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کو تکلیف سے بچانا، ان کی جو ذمہ داریاں انسان پر ہیں ان کو پورا کرنا، یہ سب صلہ رحمی کہلاتا ہے، صلۃ الارحام کہلاتا ہے۔ اور ان تعلقات کا خیال نہ رکھنا، ان حقوق کا خیال نہ رکھنا، اس کی خلاف ورزی کرنا، یہ قطع رحمی کہلاتا ہے۔ یہ ہو گیا صلہ رحمی اور قطع رحمی کا مطلب۔ گویا وہ رشتہ داری جو پیدا ہوتے ہی ماں کے پیٹ سے انسان لے کر آتا ہے، ان رشتہ داروں کے تعلقات کا، حقوق کا خیال رکھنا یہ صلہ رحمی ہے، اور خلاف ورزی کرنا یہ قطع رحمی ہے۔ اور پھر جب انسان کا نکاح ہو جاتا ہے، نکاح ہونے کے بعد پھر اس کی رشتہ داری جو قائم ہوتی ہے وہ سسرالی رشتہ داری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا، وہی اللہ ہے جس نے نطفے سے انسان بنایا، پھر اس کو نسب والا بنایا، وہی نسبی رشتہ جو ماں باپ سے، جس کو ارحام کہا گیا، اور پھر آگے جا کر جب نکاح ہوا تو صہراً سسرال والا بنایا، سسرالی رشتہ دار، خاندان میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ تو اب یہ صلہ رحمی جس کا میں نے مفہوم بتا دیا، رشتہ داروں کے ساتھ جو نسبی رشتہ دار ہیں، جو رشتہ ماں کے پیٹ سے بچہ لے کر آتا ہے، وہ جو رشتے ہیں ان کا خیال رکھنا یہ صلہ رحمی ہے۔ اور ان رشتوں میں بنیاد ماں باپ ہے۔ ان تمام رشتوں میں بنیاد جو ہیں وہ ماں باپ ہیں، اس لیے کہ جو بھی ہوگا، وہ مثلاً والد کا بھائی ہے تو چچا ہو گیا، والد کی بہن ہے پھوپھی ہو گئی، والد کا بیٹا ہے بھائی ہو گیا، والد کی بیٹی ہے بہن ہو گئی، اس طریقے سے سلسلہ چلتا ہے۔ یا ماں کی طرف سے ماں کی والدہ ہے تو نانی ہو گئی، یا والد ہیں تو نانا ہو گئے۔ تو یہ سب رشتے جو ہیں ان میں بنیاد ماں باپ ہیں، تمام نسبی رشتوں میں بنیاد ماں باپ ہیں۔ تو گویا کہ صلہ رحمی تو ایک عام ہے، جس میں ماں باپ بھی آ جاتے ہیں، بھائی بہن بھی آ جاتے ہیں، چچا بھی آ جاتے ہیں، خالہ ماموں وغیرہ سب آ جاتے ہیں، لیکن ان میں اعلیٰ درجہ جو ہے والدین کا ہے، تو عنوان بھی اسی طرح قائم کیا کہ باب بر الوالدین وصلۃ الارحام۔
گویا کہ بر الوالدین خاص ہو گیا اور صلۃ الارحام عام ہو گیا۔ جب ہم صلۃ الارحام کا لفظ استعمال کرتے ہیں، صلہ رحمی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو صلہ رحمی عام ہے، والدین بھی اس میں شامل ہیں، لیکن چونکہ ان کا مقام بہت بلند ہے، اس کی تاکید بہت زیادہ ہے، قرآن و حدیث میں اس کی تاکید بہت زیادہ آئی ہے، تو اس لیے عنوان میں بھی اس کو مستقل عنوان قائم کر کے بتایا کہ یہ بر الوالدین ایک مستقل ہے اور صلۃ الارحام دوسرے درجے میں ہے، وہ مستقل ہے۔ صلہ رحمی کیسے کریں؟ اب مثلا عنوان ہم نے پڑھ لیا، صلہ رحمی کرنی چاہیے، اس کی تاکید ہے، اس کی اہمیت ہے، کیسے کریں؟ صلہ رحمی کے مختلف درجات ہوتے ہیں، مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ مثلا والدین ہیں، بوڑھے ہو گئے، معذور ہیں، کمانے کے قابل نہیں، ذریعہ معاش نہیں ہیں، ان کو ضرورت ہے، اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ان کا خیال رکھیں، ان کے خرچوں کا خیال رکھیں۔ پیسے ہیں، ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کو خدمت کی ضرورت ہے، اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ان کا خیال رکھیں، ان کی خدمت کریں۔ تو جہاں جس چیز کی ضرورت ہے، اولاد کے ذمہ آتا ہے کہ خیال رکھیں، مالی اعتبار سے ہو، جانی اعتبار سے ہو، خدمت کے لحاظ سے ہو، جس اعتبار سے بھی ہو، مختلف ضرورتوں کے لحاظ سے، لوگوں کی ضروریات مختلف ہونے کے لحاظ سے اس کی شکلیں بھی مختلف ہوں گی۔ باب بر الوالدین وصلۃ الارحام۔ آگے اب آیتیں ہیں جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہیں۔ قال اللہ تعالی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ آگے آیتوں پہ جانے سے پہلے ایک بات جو ذہن میں ہے، ویسے تو ہم آگے پڑھیں گے، آیتیں بھی پڑھیں گے، احادیث بھی پڑھیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی چونکہ ہماری سوچ کبھی کبھی غلط ہو جاتی ہے، ہم کبھی اپنی خواہشات، اپنی سوچ کی وجہ سے غلط فیصلے کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو والدین کی نعمت عطا فرمائی ہے، ان کے لیے ابھی بھی موقع ہے کہ ہم کبھی یہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے، والدین کو خدمت کی ضرورت تو ہے، لیکن ہمارے اپنے تقاضے اتنے اہم ہیں، ہماری اپنی ضروریات ہیں، ہمارے ذمہ اپنے حقوق ہیں۔ ان چیزوں کی وجہ سے بسا اوقات ہم بہانے کر کے اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ کبھی صحیح بھی ہوتے ہیں وہ، کبھی نہیں نہ بھی ہوں۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، مسئلے کی بات نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنے اونچے مقام کے تھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کتنے اونچے مقام کے تھے۔ ظاہر ہے نبی ہیں، نبیوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی یحییٰ علیہ السلام کی خاص تعریف فرمائی ہے، خاص مقام ان کا بیان فرمایا ہے۔ زکریا علیہ السلام کو جب بشارت دی تھی کہ اچھا ان کو ایسا بیٹا ہوگا، ان کی خاص تعریف فرمائی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تو مقام ہے ہی بہت خاص، انبیاء میں خاص مقام ہے، رسالت ان کو دی گئی اور اس میں بھی ان کو ایک خاص مقام دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں ان کی تعریف فرمائی ہے، ان کی تعریفات میں اللہ تعالیٰ کیا بیان فرماتے ہیں؟ کیا یہ بتایا کہ انہوں نے بہت بڑے کام کیے تھے، دینی خدمات کی تھیں، انہوں نے بڑی بہت مساجد تعمیر کی تھیں، بڑے بڑے مدارس بنائے تھے، ادارے قائم کیے تھے، خانقاہیں قائم کی تھیں، تبلیغی مراکز قائم کیے تھے؟ کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے احسانات جو گنواتے ہیں، یہ نہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے اتنے مساجد آباد کرا دیں۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِهِ، والد تو تھے نہیں، وَبَرًّا بِوَالِدَتِهِ، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر جو انعامات فرمائے ہیں، جو فضیلت کے اللہ تعالیٰ نے مجھے مواقع دیے ہیں، اس میں ایک اہم موقع جو مجھے دیا اللہ تعالیٰ نے، جو بڑی فضیلت کی چیز دی، وہ کیا تھی کہ میری والدہ کے ساتھ مجھے حسن سلوک کرنے والا بنایا۔ کتنا اونچا مقام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی پیغمبر کے خاص اعمال کو بیان فرماتے ہیں تو وہ کتنے اونچے اعمال ہوں گے۔ یحییٰ علیہ السلام کا بھی یہی معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا ہم نے ان کو بنایا۔
حالانکہ ہم ایک نبی کو دیکھیں تو اچھا نبی کا تو کام ہوتا، کتنا اونچے اونچے بڑے بڑے کام کرتے، وہ بڑے بڑے ادارے قائم کرتے، بڑی بڑی چیزیں کرتے ہیں۔ والدین کی خدمت، والدین کی خدمت، وہاں بھی ذکر کیا جا رہا ہے والدین کی خدمت، مخدوم ہونا نہیں، خادم ہونا، والدین کی خدمت کو بیان کیا ہے۔ میں خاص طور پہ اس کی تاکید اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، جو باتیں دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، اس میں دین کا کچھ تصور بدل گیا ہے۔ دین کے فضیلت کے معیار جو ہے وہ ہمارے لحاظ سے بدل گیا ہے۔ ہم نے کچھ خاص چیزوں کو دینداری اور بزرگی اور اونچا مقام سمجھ رکھا ہے۔ جہاں انسان اپنے آپ کو مٹاتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دینداری نہیں ہوتی، بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ ہو۔ خیر، یہ ایک مستقل عنوان ہے۔ یہ تو میں بتا رہا تھا کہ ان بڑے بڑے پیغمبروں کی بھی بڑی شان جو بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ والدین کی خدمت گزاری، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ آگے اب آیتیں جو امام نووی نے بیان فرمائی ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ قال اللہ تعالی واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم، سورۃ النساء۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پیچھے یہ آیت آ چکی ہے، پھر اس عنوان کے لحاظ سے یہاں پر اس پر بات کر لیتے ہیں مختصر۔ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جہاں توحید کا ذکر ہے وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے۔ توحید کا درجہ کتنا اونچا ہے، کفر اور ایمان، شرک سے بچنا کتنا اہم ہے۔ تو اسی سے فرمایا کہ جیسے جس طرح توحید ضروری، جس طرح شرک سے بچنا ضروری، اس کے بعد اگر درجہ آتا ہے تو والدین کے ساتھ اس سے سلوک کا آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معین حقیقی ہیں، تو دنیا میں انسان کے وجود کے ذریعہ جو ہیں والدین بنے ہیں، والدین کا مقام بس اس کے بعد آتا ہے۔ وبالوالدین احسانا، اور وبذی القربى، پھر رشتہ داروں کا صلۃ الارحام کا بیان بھی آ گیا، اور رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ پھر اس کے بعد درجہ آتا ہے پھر یتیموں، مسکینوں اور والجار ذی القربى، اور قریب والا پڑوسی، والجار الجنب، دور والا پڑوسی۔ تشریح پیچھے آ چکی ہے کہ قریب والے سے مراد رشتہ دار اور پڑوسی ہو وہ مراد ہے، یا متصل گھر کے قریب رہنے والا پڑوسی وہ مراد ہے، دونوں تفسیریں پیچھے آ چکی۔ والجار الجنب، دور کا پڑوسی یعنی جو جس سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے وہ پڑوسی، یا مکان کے لحاظ سے جو دور ہو وہ پڑوسی۔ سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وہ صاحب بالجنب، پڑوسی تو نہیں ہے لیکن کسی موقع پر ساتھ بیٹھنے والا، سفر میں ساتھ رہنے والا، بس کے سفر میں ساتھ بیٹھنے والا، پلین کے سفر میں ساتھ بیٹھنے والا، وہ صاحب بالجنب۔ وابن السبیل، مسافر، وما ملکت ایمانکم، اپنے غلام باندیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آیت پیچھے آ چکی ہے۔ بہرحال اس میں بھی بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید آ گئی، اور صلہ رحمی کا بیان بھی آ گیا، دونوں باتیں آ گئیں۔ وقال تعالی واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، یہ ایک آیت کا حصہ ہے، ایک آیت کا حصہ ہے۔ یہ وہ آیت ہے جو نکاح کے موقع پر پڑھی جاتی ہے۔ سورہ النساء کی پہلی آیت ہے۔ آیت کون سی ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اس اللہ سے ڈرتے رہا کرو جس نے تمہیں ایک انسان سے پیدا کیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے تم پیدا ہوئے ہو، سب ایک ہی ہو، کہ کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی درمیانہ ہے، کوئی اس خاندان کا، کوئی اس خاندان کا، یہ خاندان بعد میں بنے ہیں، سب چلے ہیں آدم علیہ السلام سے۔ ان سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر انہی کے ذریعے سے ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے مرد عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ آگے فرمایا واتقوا اللہ، یہاں جو آیت کا حصہ ہے، واتقوا اللہ الذی تساءلون به، اس اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر، جس کا واسطہ دے کر تم کچھ کسی سے مانگتے ہو۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے،
جب انسان دوسرے پر کوئی اصرار کرنا چاہتا ہے، تاکید کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو میرا یہ کام کر دو، کہتا ہے اللہ کے واسطے میرا یہ کام کر دو۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر کسی سے کہتے ہیں، لوگوں میں عام طور سے ہوتا ہے اچھا کسی کو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے الگ بات ہے، لیکن عموماً ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے کہ کسی سے کوئی کام ہے، دیکھو نہیں کر رہا، اللہ کے واسطے یہ کام کر دو۔ اللہ کے واسطے یہ کام کر دو کا مطلب کیا ہوا کہ جب اللہ کے نام کو تم بھی سمجھتے ہو کہ اتنا اہم ہے اور اس کا واسطہ دیتے ہو یا دینے کو تم بڑی چیز سمجھتے ہو، تو پھر تمہیں بھی تو اس اللہ سے ڈرنا چاہیے جس کا نام استعمال کر رہے ہو۔ اللہ کا نام لے کر تم کسی اور پر زور ڈال رہے ہو اور خود اللہ کی نافرمانی کرو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، یہ تو خیر آیت کا حصہ ہو گیا۔ اس کے بعد والارحام، اور رشتہ داروں کے ساتھ جو حقوق ہیں ان کا خیال رکھو، واتقوا، اور بچتے رہو اس سے کہ صلہ رحمی کے حقوق کہیں میں نافرمانی نہ ہو جائے، خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ یہ والارحام کے 2 ترجمے، 2 تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ واتقوا الارحام، مطلب یہ ہے کہ رشتہ داری کے حقوق کا پورا خیال رکھو، وہاں تقوی کا خیال رکھو، کہیں تم حقوق کو ضائع نہ کر دو، کہیں قطع رحمی کی نوبت نہ آ جائے، ایک معنی۔ اور دوسری تفسیر ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون به وبالارحام، والارحام مطلب دوسری صورت میں تفسیر یہ ہوگی کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون به، اور ڈرو اس اللہ سے، والارحام الذی تساءلون به، والارحام الذی تساءلون به، جو عربی جانتے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ ڈرو اس اللہ سے جس کے واسطے سے، جس کا نام لے کر تم لوگوں سے کوئی چیز کا مطالبہ کرتے ہو اور مانگتے ہو، اور ان رشتہ داریوں کا خیال رکھو جن کے واسطے سے تم کوئی چیز کا سوال کرتے ہو یا مانگتے ہو۔ کبھی کہتے ہیں کہ دیکھو تم تو میرے بھائی ہو، تم میرے ساتھ یہ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام جب ہارون علیہ السلام کے پاس آئے، دیکھا قوم گمراہ ہو گئی، غلط راستے پر لگ گئی، موسیٰ علیہ السلام غصے میں تھے۔ ہارون علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ یا ابن ام، ہم تو ایک ہی ماں سے ہیں، تو جس ماں کا واسطہ دے رہے ہیں کہ اس کا خیال رکھ لو۔ بھائی کو واسطہ دیتا ہے کہ ہم تو ایک ہی نسب سے ہیں، تو جب ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم ایک ہی ماں سے ہیں، تو پھر تمہیں رشتہ داری کے جو حقوق ہیں، تو ان کو تم واسطہ دیتے ہوئے یہ بتا رہے ہو کہ اچھا دیکھو تمہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، تو تم کتنا خیال رکھتے ہو ان حقوق کا؟ بہرحال تفسیر جو بھی لیں، واتقوا الارحام لے لیں یا واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام الذی تساءلون به، پہلے معنی لو دوسرے معنی لیں، دونوں میں سے جو بھی معنی لے لیں، بہرحال اس میں بھی رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھنے کی تاکید بیان کی گئی ہے۔ آگے تیسری آیت، وقال تعالی والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، آیت کا ایک حصہ بیان کیا ہے تو پوری بات سمجھ میں نہیں آتی، چونکہ امام نووی کا مقصد تو صرف مثالیں دینا تھا کہ مثال کے طور پر یہ چند آیتیں ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، آگے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عقل والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں اولئک ھم اولو الالباب، یہ لوگ ہیں جو عقل والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جہاں عقل والے اور سمجھدار لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے لحاظ سے دنیا جن کو بھی عقل والا کہے، کسی کے پاس فلانی ڈگری ہے، کسی کے پاس یہ ہے، یہ مہارت ہے، وہ مہارت ہے، اس کو کہتے ہیں عقل مند، عقل والا۔ اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے عقل والا کون ہے؟ قرآن میں مختلف جگہوں پر اس کا تذکرہ آیا کہ عقل والا کون ہے۔ تہجد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے تھے تو آیتیں پڑھتے تھے، سنت ہے
اس کی بھی یاد دہانی ہو جائے گی، اور یہاں پر جو آیت کی تفسیر چل رہی ہے اس کی بھی وضاحت ہو جائے گی۔ تہجد کے وقت انسان یہ آیتیں پڑھ لیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں جو یہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھ لیتا ہے رات میں تو اس کو رات بھر کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ وہ کیا آیتیں ہیں؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، وہی بات آگے اولی الالباب، عقل والے کون ہیں؟ ان فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی پیدائش میں، رات دن کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں اولی الالباب، عقل والے، اردو میں تو ایسے ہی کہہ لیتے ہیں، عام ترجمہ میں ایسے ہی ملتا ہے، لیکن اصحاب العقول اور اولی الالباب میں تھوڑا سا فرق ہے، عقل اور لب میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ گہری سوچ جو رکھتا ہے نا، سمجھداری میں گہرائی جو رکھتا ہے، اس کو اولو الالباب کہا جائے گا۔ عقل تو سب کے پاس ہے کم زیادہ، لیکن جو گہری سوچ رکھتے ہیں، اچھی سوچ رکھتے ہیں، ان کو اولو الالباب کہا جاتا ہے۔ تو جو آخرت کا دھیان رکھیں، اللہ کی قدرت میں غور کریں، آگے آئے ان آیتوں میں آگے پھر آتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو اللہ کی قدرت میں غور کرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں غور کرتے ہیں، اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں، وہ ہیں اولو الالباب۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ عقل والے وہ لوگ ہیں جو یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جوڑتے ہیں ان تعلقات کو، خیال رکھتے ہیں ان تعلقات کا، ان رشتہ داریوں کا جن کے خیال رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ تو یہ بھی عقل مند ہونے کی ایک علامت ہے، اس لیے کہ عقل مند شخص وہ ہوتا ہے جو اپنے نفع کو ترجیح دیتا ہے نقصان کے مقابلے میں۔ ظاہر ہے ایک چیز میں نفع ہے، ایک میں نقصان ہے، جو نفع والی چیز ہے اس کو لے لیتا ہے۔ جو بے وقوف ہے وہ دیکھے گا ابھی مجھے اس میں مزہ آئے گا، یہ کر لو، بعد میں جو ہونا ہے ہو جائے گا۔ تو عقل مندی کا تقاضا کیا ہے کہ ابھی ہمیں دل نہیں چاہ رہا، لیکن نفع کس میں ہے، جہاں نفع ہے اس چیز کو اختیار کر لیا جائے۔ دنیا کے لحاظ سے بھی، دنیاوی لحاظ سے بھی نفع رشتہ داریوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں ہے، تجربات سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے، دونوں طرف ثابت ہے۔ اور اس کے علاوہ آخرت کے لحاظ سے جو نفع ہے وہ تو مستقل ہے صلہ رحمی کا۔ آگے روایتیں آئیں گی، پل صراط پر صلہ رحمی کا جو حقوق ہیں وہاں پر صلہ رحمی کے بارے میں سوال ہوگا۔ رحم تو پل صراط پر کھڑی ہو جائے گی، رشتہ داری اعلان کرے گی، اے اللہ من وصلنی وصلہ اللہ، من قطعنی قطعہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے کہے گی کہ جس نے میرے ساتھ توڑا ہے تعلق، جس نے صلہ رحمی کے حقوق کا خیال نہیں رکھا، یا اللہ اس کو دوزخ میں گرا دے۔ پل صراط پہ کھڑی ہے، اللہ تعالیٰ وہاں اس کو ایک جسم دیں گے، بات کرنے کی صلاحیت دیں گے۔ خیر، آگے روایتیں آ رہی ہیں۔ تو آخرت کا فائدہ بھی ہے، دنیا کا فائدہ بھی ہے۔ جن لوگوں نے رشتہ داروں کا خیال رکھا، شروع میں ہو سکتا ہے کسی موقع پر کبھی مشکل ہوئی ہو، لیکن نتیجے کے لحاظ سے جو ان کا نتیجہ ہوا، دنیا کے لحاظ سے راحت اور سکون اور اطمینان کا، اور دوسری طرف ہم دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کی اور ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھا، ان کی جو زندگی ہوئی دنیاوی لحاظ سے بھی ہم دیکھیں، آخرت کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے، دنیاوی لحاظ سے جو تنگی، جو پریشانی، جو بے اطمینانی، جس طرح وہ گزرے، وہ ایک الگ ہی عبرت بن جاتی ہے۔ تو عقل مندی کا تقاضا بھی یہی ہے، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اللہ نے جن رشتوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو جوڑتے ہیں، یہ عقل والے لوگ ہیں، عقل مند ہونے کی ایک علامت۔ اور کرنا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ما امر اللہ بہ ان یوصل۔ ہاں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین میں سے اگر کوئی ایسا کام کہے جو خلاف شرع ہے، پھر نہیں، ما امر اللہ بہ ان یوصل، اللہ کے حکم کے موافق ہو۔
آگے اس کا بھی ذکر آ رہا ہے، آگے والی آیت پہ جاتے ہیں۔ وقال تعالی ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا، سورہ عنکبوت کی آیت ہے۔ ہم نے تاکید کی انسان کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت جس طرح یہاں پر ہے اور بھی جگہوں پر ہے، قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ جلیل القدر صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بڑے فضائل رکھتے ہیں، اپنے والدین کے بڑے فرما بردار تھے۔ ہم لوگ جب فضیلت کی بات سنتے ہیں تو ہاں ٹھیک ہے، بڑے تہجد گزار ہوں گے، بہت زیادہ عبادتوں کا اہتمام کرنے والے ہوں گے۔ ان کی بڑی فضیلت یہ تھی کہ والدہ کے بڑے فرما بردار تھے، بہت زیادہ خدمت گزار تھے۔ اسلام کی جب دعوت عام ہونے لگی، شروع دور کی بات ہے، مسلمان ہو گئے، والدہ کو پتہ چلا، انہوں نے کہا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں کھانا پینا بند کر دیتی ہوں، میں نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی جب تک تم اپنے پرانے دین میں نہیں آ جاتے۔ یہ بیچارے سمجھاتے رہے، والدہ کے پاس جاتے رہے، انہوں نے کہا نہیں میں کچھ کھانا پینا بند، میرا 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، مفسرین نے لکھا ہے تیسرا دن کمزوری ہو گئی۔ انہوں نے جا کر اپنی والدہ سے کہا میں آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں، آپ جو کہیں آپ کے اس کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر آپ مجھے یہ کہتی ہیں کہ میں دین اسلام کو چھوڑ دوں تو چاہے آپ کھانا نہ کھائیں اور اس طرح آپ کی جان نکل جائے، میں تو بہرحال اپنے دین سے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ یہ فیصلہ سنا دیا۔ جب ان کی والدہ نے سنا کہ اچھا واقعی یہی فیصلہ ہے اور یہ تو ماننے والے ہیں نہیں، تو انہوں نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، ماں نے اس کو پیٹ میں رکھا کمزوری پر کمزوری کی حالت میں۔ خیر وہ ایک دوسری آیت ہے جو سورہ لقمان کی آیت ہے، وہ تو وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، والدین اگر خلاف شرع امور پر شرک وغیرہ کرنے پر مجبور کرتے ہیں تو پھر اس میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی، لیکن باوجود یہ کہ وہ شرک پر مجبور کرتے ہیں، اسلام سے ہٹنے پر مجبور کرتے ہیں، گناہ کی نہیں، اسلام سے نکلنے پر مجبور کر رہے ہیں، اس سلسلے میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی، لیکن اس کے باوجود ان کی فرما برداری، ان کی اطاعت، ان کی راحت کا خیال یہ انسان کے ذمہ لازم ہے۔ یعنی اس کو کہتے ہیں اعتدال کا خیال رکھنا، بیلنس کرنا۔ کسی کی بات، ہمارا ایک مزاج ہے، اگر کسی کی بات نہیں مانی تو اس کو بالکل چھوڑ دو، اور ماننا ہے تو پھر ہر بات صحیح غلط سب ماننی ہے۔ انسان صحیح غلط کی پہچان رکھے، ذرا سمجھداری سے کام لے، رشتہ دار ہیں، والدین ہیں، ان کے حقوق ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھے، جہاں ان کی بات شریعت کے خلاف ہے اس حصے میں ان کی بات نہ مانے، باقی چیزوں میں ان کے ساتھ تعلق بھی رکھے، دونوں چیزوں کو ساتھ چلانا ہے۔ آگے وقال تعالی وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، سورہ اسراء کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا، یہ فیصلہ فرمایا کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ عبادت تو صرف اللہ کی کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھائی کا معاملہ کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر، اب اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں اے لوگوں جن کے والدین زندہ ہیں، حیات ہیں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر والدین میں سے کسی کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، جب ان کی عمر کم ہوتی ہے تو وہ بھی ذرا سمجھتے ہیں کہ اچھا چلو بچہ ہے، اس کی کچھ خوشیاں ہوتی ہیں، اس کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں، اچھا ٹھیک ہے اس کو بھی ذرا یہ کرنا ہے، ذرا اس کو موقع دے دیا، اور ان کو اپنی ہماری خدمت کی اتنی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اپنے کام خود کر لیتے ہیں، معاملات کو سمجھتے ہیں، بلکہ اس وقت تو وہ خدمت کرتے رہتے ہیں بیچارے، لیکن جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں تو اس وقت ان کو خدمت کی بھی ضرورت ہے، بار بار ضرورت ہے،
اور بلا ضرورت بھی وہ چاہتے ہیں کہ اچھا بچے میرے پاس آئیں، مجھ سے ملتے رہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچھا ہم نے کوئی خدمت کی اور ساتھ دیا تو کہتے ہیں اچھا میرا ساتھ ہی نہیں دیتے، میرا کوئی کام ہی نہیں کرتا، میری کوئی بات ہی نہیں مانتا. کھانا کھلایا، تھوڑی دیر کے بعد آ کر کسی نے کوئی آیا اور ملنے آیا، ان سے کہا دیکھو میں کب سے بھوکا ہوں، مجھے کسی نے کھانا ہی نہیں کھلایا، میں تو بھوکا ہی بیٹھا ہوں، حالانکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کھایا تھا، بھول گئے. سوچنے والے گھر کے افراد سوچتے ہیں، اولاد سوچتی ہے کہ دیکھو ہماری دوسروں کے سامنے ہماری برائی کرتے ہیں، ہم تو اتنا خیال رکھتے ہیں. یہی تو ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو پھر فلا تقل لہما اف، یہ وقت ہے امتحان کا، یہ وقت ہوتا ہے امتحان کا. فلا تقل لہما اف، قرآن کریم نے لفظ استعمال فرمائے اف، ان کو اف بھی نہ کہو. کبھی ہوتا ہے انسان کچھ بول دیتا ہے، کبھی ہوتا ہے کہ کوئی لفظ تو زبان سے نہیں کہا، بس ذرا زور سے. اس وقت اس عمر میں جب وہ بیچارے اس معذوری کے عالم میں ہوتے ہیں، ان کی وہ حالت ہوتی ہے، اس وقت ان کے لیے ہلکا سا اشارہ بھی دل پر تیر لگنے کا کام کرتا ہے. الفاظ کہنا تو دور کی بات ہے، ان کو ہلکا سا بھی ٹوک دینا کسی بات پہ، اف کہہ دینا. کام بھی کر لیا، اچھا فلاں نے یہ پانی لے آؤ، اچھا ٹھیک ہے یہ چیز لے آؤ، تیسری مرتبہ چوتھی مرتبہ کا اف، بس کر بھی لیا کام، لیکن اف کر کے کیا، یہ بھی ان کے دل پر چوٹ لگتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی نہ کرو، یہ بھی نہ کرو. فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، مطلب یہ کہ کسی طرح کی ان کو ایذا نہ پہنچاؤ. ولا تنہرہما، جھڑک کر ان سے بات نہ کرو. ان کی بات اگر غیر مناسب لگتی ہے، وہ باتیں بھول جاتے ہیں، تو وقل لہما قولا کریما، اچھی شفقت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ بات کیا کرو. اچھا ٹھیک ہے، ان کی بات بھی ماننی ہے، ان کے ساتھ سختی سے بات بھی نہیں کرنی، اف تک نہیں کہنا، اچھی طرح بات کرنی ہے، وہ سب باتیں ہیں. آگے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اب اس کا ہم کیا، عربی زبان جو ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، عاجزی کا بازو جھکا دیجئے ان کے لیے. لفظی ترجمہ تو ظاہر ہے پوری طرح بات واضح نہیں ہوتی، مطلب یہ کہ ان کے سامنے جھک جائیے، ان کے کام کو فرما برداری اطاعت کے ساتھ کیجئے. لیکن آگے فرمایا کہ کام تو انسان کر رہا ہے، یہ کہ اچھا یہ بھی کر لیتے ہیں، یہ کہا اچھا یہ بھی کر لیتے ہیں، فلانا کام کہا وہ بھی کر لیتے ہیں، اچھا فلانی جگہ جا کر یہ لے ٹھیک ہے وہ بھی کر لیتے ہیں. لیکن من الرحمتی، شفقت اور ہمدردی کے ساتھ، غصے کے ساتھ نہیں کہ مجھے کرنا پڑ رہا ہے. جن حضرات کے والدین نہیں رہے، اب ان کے لیے تو وہ موقع چلا گیا. جن کے پاس ہیں ان کے پاس یہ موقع ہے. مشکل لگتا ہے کبھی، آسان نہیں ہوتا، اسی لیے تو قرآن کریم میں تاکید کی گئی ہے، اتنی تاکید کی گئی اور مختلف الفاظ سے سمجھایا گیا. بس یہ نہیں کہا کہ ان کو خوش رکھو. فرمایا دیکھو یہ تمام چیزیں ہیں، ان چیزوں سے گزرنا ہوگا. اور اس وقت بھی جس طرح ہم بچے تھے اور بچپن میں انہوں نے ہماری ان چیزوں کا خیال رکھا تھا، ہمارے نخرے اٹھائے تھے، اسی طرح اب تم ان کے نخرے اٹھا لو. انہوں نے بھی محبت کی وجہ سے کیا تھا، غصے میں نہیں کیا تھا، تو اسی طرح تم بھی محبت کے ساتھ کرو. اور یہ یاد رکھو کہ ہم اس طرح بھی پورا جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان کو اف بھی نہ کہو، لا تنہرہما قل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اس سب کرنے کے بعد بھی یاد رکھو حقوق ادا نہیں ہو جائیں گے. ان کے لیے دعا کرتے رہنا، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان کے حقوق بہت زیادہ ہیں، ان کے لیے دعا کرتے رہنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، جیسے ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے، مکان ہے، مکان کے باہر صحن ہے، کھلی جگہ ہے، درخت ہے، وہاں کوا بیٹھا ہوا ہے. تو باپ نے بیٹے سے پوچھا کہ
یہ جو بول رہا ہے یہ کیا ہے؟ بیٹے نے کہا کوا ہے۔ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر والد نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کوا ہے۔ تیسری مرتبہ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھا یہ کیا ہے؟ کہہ تو رہا ہوں کوا ہے۔ چوتھی مرتبہ پھر پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ آپ کو میں بار بار بتا رہا ہوں کوا ہے۔ اور پانچویں مرتبہ جو پوچھا تو وہ غصہ ہو گیا کہ یہ کیا بات ہے، میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کوا ہے کوا ہے، پھر پوچھتے جا رہے ہیں۔ والد اٹھے، اندر جا کے ڈائری لے کے آئے جس میں وہ اپنے پہلے کے حالات لکھا کرتے تھے۔ ڈائری لے کے آئے، بیٹے کے سامنے رکھی کہ اس کو پڑھو، دیکھو اس میں کیا لکھا ہے۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ آج میں صحن میں بیٹھا ہوا، باپ لکھ رہا ہے اس زمانے کا، کئی سال پہلے کی بات، کہا میں آج صحن میں بیٹھا ہوا تھا، میرے ساتھ میرا 3-4 سال کا بچہ بیٹھا ہوا تھا، قریب میں درخت پر ایک کوا بیٹھا تھا جو آواز نکال رہا تھا، اور اس نے مجھے بار بار پوچھا کہ ابا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کوا ہے۔ اس نے دوسری مرتبہ پوچھا کیا ہے؟ میں نے کہا یہ کوا ہے۔ تقریباً 25 مرتبہ اس نے یہ سوال کیا، اور 25 مرتبہ میں نے محبت کے ساتھ اس کو جواب دیا، اور مجھے اس پر پیار آتا رہا۔ کہا کہ دیکھو یہی واقعہ تمہارے ساتھ جب ہوا تھا اور میں نے تمہیں جواب دیا تھا 25 مرتبہ، اور وہ بھی مجھے اس پر میں نے لکھا ہوا ہے کہ اس پر مجھے پیار آیا، اور تم نے صرف 5 مرتبہ جواب دیا اور تمہیں اس پہ غصہ آیا۔ خیر، واقعہ صحیح ہو یا غلط ہو، حقیقت بالکل یہی ہے۔ حقیقت ایسی ہی ہے کہ والدین اولاد کے نخرے اٹھاتے ہیں، شفقت، محبت سب چیزیں ہوتی ہیں، کوئی ان سے دنیاوی نفع مقصد نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو ان کو دیتے ہیں۔ اور والدین اور اولاد بڑی ہونے کے بعد کہے یہ میرا ہے، یہ میں ہوں، یہ میں نے حاصل کیا ہے، حالانکہ جو کچھ بھی ہے وہ والدین ہی کے ذریعے سے ہے۔ اور یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، انما تنصرون وترزقون بضعفائکم۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہیں دنیا میں جو نصرت ملتی ہے، رزق ملتا ہے، مدد ملتی ہے، وہ تمہاری محنت نہیں ہے، تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ہے۔ بہت سے گھروں میں ایسے واقعات پیش آتے ہیں، والدین ہیں، کسی ایک ہی اولاد میں سے کسی ایک سب کے ساتھ تو نہیں رہیں گے۔ ہمارے ملکوں میں تو ایک بڑا سا خاندان ہوتا ہے، لیکن آسان نہیں ہوتا سب کا ساتھ رہنا، بچے سب کے بڑے ہو جاتے ہیں، مشکل ہوتی ہے۔ کسی بیٹوں میں سے کسی ایک یا دو کے ساتھ رہیں گے، باقی اپنا رہیں گے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب جو ساتھ رہتا ہے وہ اپنا کماتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے کماتا ہے، والدین بھی اس میں سے خرچ لیتے ہیں، ظاہر ہے ان کا بھی خرچ ہوتا ہے، ان کے مہمان آتے ہیں، اور ذہن میں کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ دیکھو میرے دوسرے بھائی ہیں، ان کا خرچ پورا اپنے لیے ہوتا ہے، ان کی کمائی پوری اپنے لیے ہوتی ہے، اور میری کمائی تو میرے والدین کے لیے بھی ہے، اور ساتھ ساتھ میں ان کی وجہ سے مہمان آتے ہیں ان کے لیے بھی ہے، تو اس لیے میرے خرچے بڑھ جاتے ہیں، ذہن میں خیال آتا ہے۔ اور بہت سی مرتبہ ساتھ میں اب بیگم صاحبہ اگر اس مزاج کی نہ ہوں تو پھر وہ بھی ذہن میں ڈالتی رہتی ہیں، دیکھو یہ تو صحیح نہیں ہے، دوسرے بھائیوں کو بھی خرچ دینا چاہیے، یہ تو مناسب نہیں ہے، بات کرنی چاہیے۔ کئی مرتبہ جب بات ذہن میں آتی ہے تو انسان آگے بڑھ جاتا ہے، والدین سے بات کرتا ہے کہ آپ کی وجہ سے میرا خرچہ اتنا بڑھ رہا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اب ظاہر ہے ان کے دل پر کیا گزرے گی۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ والدین الگ ہو جاتے ہیں۔ الگ ہونے کے بعد پھر کیا ہوا؟ اب وہ جو پہلے کام چل رہا تھا وہ کام نہیں چل رہا، پہلے جو مل رہا تھا کمائی تھی وہ کمائی اب نہیں رہی۔ تو بجائے اس کے کہ ہم احادیث پر اور قرآن پر نظر ڈالیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تمہیں روزی ملتی ہے کمزوروں کی وجہ سے، ہم تو سمجھ رہے تھے، وہ سمجھ رہا تھا کہ میری محنت کی وجہ سے مل رہی ہے۔ الگ ہونے کے بعد اب جاب چلی گئی، وہ پہلے والی کمائی نہیں رہی، جو کمپنی تھی وہ بند ہو گئی، کچھ نہ کچھ واقعات یا اخراجات بڑھ گئے، کچھ خرچے پیش آ گئے، کچھ تنگیاں پیش آ گئیں۔ تو بجائے اس کے کہ یہ سوچتے کہ اچھا یہ ہماری اس بدعملی
اور والدین کے ساتھ یہ معاملہ کرنے کی وجہ سے ہوا ہے، ذہن اس طرف جاتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہوگا۔ پہلے ایک نقصان میں پڑے تھے، اب دوسرے نقصان میں پڑ گئے۔ دوسرا نقصان کیا؟ پہلے ایک شیطانی دھوکہ تھا، اب دوسرا دھوکے میں پڑے، کیا بچہ اب عاملوں کے پیچھے چلے گئے۔ اب پیسے پہلے ہی ہمیں شکایت تھی تنگی کی، اب عاملوں کو پیسے دینے شروع کر دیے، اور جو اصل سبب تھا اس طرف نظر نہیں گئی۔ یہ بحث چونکہ بعض جگہوں پر یہ چیزیں پیش آتی ہیں، اس لیے اس کی یاد دہانی کرانا مقصد تھا۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ بھی عطا فرمائے، اور والدین جن کے ہیں حیات ان کی قدر عطا فرمائے، اور نہیں ہیں تو بھی راستہ بند نہیں ہوا، نہیں ہے تو راستہ بند نہیں ہوا، راستہ کھلا ہوا ہے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ وہ ہے ان کے لیے دعا کرتے رہنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، تو ابھی بھی راستہ کھلا ہے۔ قرآن نے بڑی جامعیت کے ساتھ سب کچھ بیان کر دیا، یہ تو باقی ہے راستہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ ان کے لیے قرآن پڑھیں، ان کو ثواب پہنچائے، روزانہ پابندی سے۔ وہ حیات ہوتے تو ان سے ملاقات تو کرتے، تو اچھا ٹھیک ہے اتنا وقت، کچھ وقت ان کے لیے رکھ لیں، سورہ یاسین پڑھ لیں، کچھ پڑھ لیں، روزانہ ان کو کچھ ثواب پہنچا دے۔ روزانہ ان کے لیے کچھ وقت ہونا چاہیے، والدین کا اتنا تو حق بنتا ہے۔ آگے آیت ہے، وقت تو پورا ہو گیا ہمارا، بس آخری آیت ہے، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ احادیث انشاءاللہ آئندہ ہفتے پڑھیں گے۔ وقال تعالی ووصینا الانسان بوالدیہ، انسان کو ہم نے تاکید کی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی۔ حملته امه وهنا على وهن، اس کی ماں نے اس کو پیٹ میں رکھا تکلیف پر تکلیف، کمزوری پر کمزوری کی حالت میں۔ وفصاله فی عامین، پھر صرف پیٹ میں رکھنا 9 مہینے کی بات نہیں ہے کہ اس میں طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اور بیماری بھی ہو رہی ہے، کوئی کھا سک رہا ہے، کوئی ماں کھا نہیں سکتی، پانی پی نہیں سکتی، اور مشکلات پیش آ رہی ہیں، بے چینی ہو رہی ہے۔ وہن علی وہن، 9 مہینے میں چھٹی نہیں ہو گئی۔ وہ فصال ہوں، پھر بچہ کے جو پیدا ہونے کی تکلیف وہ مستقل، پیدا ہونے کے بعد جو تکلیف ہے شروع کے ایام وہ مستقل، اور 2 سال تک ابھی تو دودھ پلانے کی ذمہ داری باقی ہے ابھی، اور وہاں بھی ذمہ داری پوری نہیں ہوئی، اس کے بعد پھر ذمہ داریاں چلتی ہی رہتی ہیں۔ وفصالہ فی عامین، پھر دودھ، ایک تو یہ کہ دودھ پلانا، اس کے بعد فصال دودھ چھڑانا۔ دودھ چھڑانے کے وقت بھی بچے کو دودھ چھڑایا جا رہا ہے، تکلیف ماں کو ہو رہی ہے، جیسے کہ وہ سو نہیں رہا، دودھ چھڑا رہے ہیں، اس کا روتا ہے، اب اس کو کھانے کی عادت کرنی، وہ فصالہ فی عامین، وہ بھی تکلیف ماں ہی کو اٹھانی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم دیا ان اشکر لی، میرا بھی شکر ادا کرو، ولوالدیک، اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ بنیادی باتیں جو اس عنوان میں تھیں، آیتیں میں تھیں، اس کا بنیادی سبق جو ہے وہ الحمدللہ سامنے آ گیا۔ آگے چونکہ روایات آ ہی رہی ہیں تو احادیث میں انشاءاللہ مزید اس کی وضاحت آ جائے گی۔ آج یہیں تک رکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔